کی بیوی اہلکار سے بدتمیزی کا مقدمہ نامعلوم عورت کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں خود کو پاکستانی فوج کے افسر کی بیوی بتلانے والی خاتون کی سی پیک فورس کے اہلکار سے بدتمیزی کا مقدمہ واقعہ کے ایک دن بعد درج کر لیا گیا ہے۔ صحافی محمد زبیر خان کے مطابق مانسہرہ پولیس تھانہ سٹی مانسہرہ میں درج مقدمہ ایک نامعلوم خاتون کی سڑک پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحفظ کے لیے بنائی گئی سی پیک فورس کے اہلکار سے بدتمیزی اور پولیس چیک پوسٹ کی رکاوٹیں توڑنے کے واقعہ پر درج کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں بدھ کی شب ٹویٹر پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں خود کو پاکستانی فوج کے کرنل کی اہلیہ قرار دینے والی یہ خاتون کو سڑک پر ایک اہلکار سے بد کلامی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں یہ خاتون نہ صرف اہلکار کو برا بھلا کہہ رہی ہے بلکہ انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتی سنائی جا سکتی ہے۔ پاکستانی فوج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اس معاملے کے ساتھ کسی بھی فوجی افسر کا تعلق ثابت ہوا تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اے ایس آئی اورنگزیب خان کی درخواست پر درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ خاتون نے عام عوام کے سامنے بدتمیزی کی اور کار سرکار میں مداخلت کے ساتھ ساتھ پولیس کو دھمکیاں بھی دیں، جس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر مجھے کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے مانسہرہ کی طرف چلی گئی۔ مقدمے میں خاتون کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، تاہم پولیس کے مطابق خاتون کا تعلق شنکیاری سے ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خاتون کی بدتمیزی کا سامنا کرنے والے اہلکار کی معطلی کی افواہوں کے بعد ہزارہ پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کسی بھی پولیس اہلکار کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی یا محکمانہ کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے، یعنی اس اہلکار کو معطل نہیں کیا گیا ہے۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں اور اس معاملے میں تمام تر قانونی ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی۔ اس سے قبل فوجی ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ مذکورہ خاتون کے شوہر کا تعلق پاکستانی فوج سے ہے جو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر تعینات ہیں۔ فوجی ذرائع کا کہنا ہے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ اپنے آپ کو مذکورہ خاتون جس فوجی افسر کی بیوی بتا رہی ہے اس افسر کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ فوجی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے علم میں لایا جا چکا ہے یہ سارے کا سارا واقعہ۔ تاہم اس سینئر فوجی افسر کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے فوجی سربراہ کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق فوج میں ایسے واقعات کے بارے میں نظام موجود ہے جو حرکت میں آ چکا ہے۔ اب ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، وقوع بھی آپ نے سن لیا، فوج نے بھی اس بات کی تصدیق کر لی، اس کے لیفٹیننٹ کرنل جو خاوند ہیں ان کا تعلق بھی سامنے آ چکا ہے اور فوج نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے محکمانہ طور پر کارروائی کی جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا ڈی پی او پاک پتن کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے خاتون اول کے کچھ لوگوں کو روکا اور اس کے بعد ڈی پی او پاک پتن کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ یہی کرنل موصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2018 میں بھی انہوں نے ایک ٹریفک پولیس اہلکار سے نہایت بدتمیزی کی تھی جس پر ان کا محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے ایک محکمے سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ ایک کرنل کی بیوی ہو یا ہمارا کوئی معزز آدمی، وہ اس طرح کے واقعات روٹین کا حصہ ہیں ہمارے ہاں، لیکن اگر کوئی وکیل، ڈاکٹر، سیاستدان، کوئی پڑھا لکھا آدمی جب اپنے اہلکاروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، اپنے سے کم حیثیت کے انسان کو، جیسے کرنل کی بیوی اب حوالدار کو ننگی گالیاں دے رہی تھی، تو یہ ایک مخصوص ذہنیت ہے پاکستان کے اندر جو پائی جاتی ہے، جو اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتی ہے۔ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں اگر اسی وقت اس خاتون کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی اور روٹین کی کارروائی ہوتی تو یہ ہنگامہ کھڑا نہیں ہونا تھا، سوشل میڈیا پہ اتنا بڑا سیلاب نہیں آنا تھا۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر طاقتور جو ہے وہ جو خاص طور پر جو اقتدار میں ہوں یا خاص طور پر جو کچھ فوجی افسران جو قانون سے بالا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا بالا سمجھا جاتا ہے، ان کو سوسائٹی کے اندر ایک پیغام ایسا میسج چھوڑا گیا ہے کہ وہ بالا ہے، جب اس طرح کی روٹین سامنے آتی ہے تو پھر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک ہنگامہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ہنگامہ کھڑا ہونا بھی چاہیے کیونکہ رول آف لا کی بات ہے۔ اب اگر یہی واقعہ ایک عام آدمی کرتا تو اب تک یہ بندہ جیل میں ہوتا اور جیل میں ساڑ رہا ہوتا، اور اس کی وہ درگت بنائی جانی تھی کہ الامان الفی۔ اب اس خاتون کو آپ گالیاں دیتے بھی سن سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ اس خاتون کو جو ہے بد کلامی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، وہ رکاوٹوں کو جو ہے ان کو توڑ پھوڑ کر رہی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، گاڑی کو سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ چلاتے ہوئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ تمام تر جو ہے قانون کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے تو سیکشن 427 اٹریکٹ کرتا ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو 506 اٹریکٹ کرتا ہے، اسی طرح جو کار سرکار میں مداخلت کرتا ہے تو 186 اور 354 اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو اب ان تمام دفعات کے تحت اگرچہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیکن خاتون کی شناخت اس ایف آئی آر میں درج نہیں کی گئی ہے۔ خاتون کا چہرہ بتایا جاتا، خاتون کی شکل بتائی جاتی، پورے کا پوری شناخت اس کی بتائی جاتی۔ کل اس کی شناخت پریڈ ہوتی جب اس کو گرفتار کیا جاتا، یا اس کا جو ویڈیو ہے اس کی فرنزک کروائی جاتی اس کے چہرے کے ساتھ، اس کا ایک یعنی اس کی سزا کے امکانات بڑھ سکتے تھے۔ اب جب اس ملک کے اندر طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو تب مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ایک یہ ملک جسے ہم ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں، وہاں پر ایک طاقتور شخص جو ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ کمزور کو کچلتا چلا جاتا ہے، اور کمزور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کمزور جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، جو چاہے اس کو کچل دے۔ اگر وہ کمزور کم حیثیت کا ہو تو وہ تو بالکل گیا گزرا، کمزور ہو ہی کمزور تو وہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں، اس دھرتی پر۔ بھائی یہ طاقتوروں کا ملک نہیں ہے، یہ عوام کا ملک ہے۔ عوام نے اپنا خون دے کر اس ملک کو بنایا ہے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا طاقتور ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی سویلین ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی عام آدمی ہو۔ ایکولیٹی آف سٹیزن کا جو فلسفہ ہے آرٹیکل 25 میں آئین پاکستان کے، وہ تمام شہری برابر ہے۔ اگر ایک کمزور جرم کرے تب بھی سزا موجود ہے، اگر ایک طاقتور جرم کرے تب بھی سزا موجود ہے، اور وہی سزا اس کے لیے کمزور کے لیے تو وہی سزا ایک طاقتور کے لیے۔ تو بھائی خدا کے لیے، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کرنل کی بیوی ہے، آپ آرمی پر تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی اس نے کرنل کی بیوی نے کرنل کا پورٹ فولیو استعمال کیا ہے۔ اب کرنل کا پورٹ فولیو اگر کوئی استعمال کرتا ہے اور اس کے خلاف پہلے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے، 24 گھنٹے کے بعد جب تنقید بڑھی تو اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاک فوج پہ ہماری نظر لگی ہوئی ہے کہ پاک فوج ایسے مجرم کے خلاف، مجرم ذہنیت کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے۔ اگر اس کا واقعہ سے تعلق نکلا اور وہ تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ اسی کرنل صاحب نے 2018 میں جو ہے ایک ٹریفک اہلکار کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اگر اب ٹرانسفر سے آگے معاملہ جاتا ہے اور اس کو شدید قسم کی سزا دی جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، پھر ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وکیل ہے اور وکیل کی بیوی ہے، تو بھائی کیا قانون وکیل قانون سے بالا تر ہوتے ہیں؟ اگر اس نے یہ کہا ہوتا کہ میں ایک وکیل کی بیوی ہوں اور آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پھر یہ تنقید جائز تھی، پھر اس بات کو میں مان سکتا تھا۔ اب کیسے مانوں کہ جب وہ کہہ رہی ہے کہ میں کرنل کی بیوی ہوں، اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ ہمارے لوگ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جی وہ ایک وکیل ہے، اور وہ بھائی اگر وہ وکیل بھی ہے تو کیا وہ وکیل جو ہے قانون سے بالا تر ہے؟ اگر اس نے غیر قانونی حرکت کی ہے تو اب تک آپ نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی ہے؟ اور یہ کارروائی نہ کرنے کا جو عمل تھا 24 گھنٹے ڈیلے، اس پر آئی جی سندھ کو، آئی جی خیبر پختونخوا کو ایکشن لینا چاہیے کہ اس کے خلاف یہ کارروائی تاخیر سے کیوں کی گئی۔ ضروری ہے یہ بات کہ آئی جی خیبر پختونخوا اپنے اس ڈی پی او مانسہرہ سے یہ پوچھے کہ تاخیر سے کارروائی کیوں کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی مجرمانہ ذہنیت کا استعمال کرتا ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے، طاقت کے نشے میں آ کر یہ اس طرح کی کارروائی کرتا ہے، تو ایسی مجرمانہ ذہنیت کو شکست دینے کی ضرورت ہے، شکست فاش دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری عوام اٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی آرمی پہ تنقید ہو رہی ہے۔ بھائی آرمی پہ تنقید کوئی نہیں کر رہا،
آرمی سے ہم لو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ایسے رویے جس کی وجہ سے پاک آرمی بدنام ہوتی ہے، خود پاک آرمی کو چاہیے کہ ایسے کلپریٹس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور پھر ایسی کارروائیوں کو پبلک لایا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پر بھی کوئی احتساب کا نظام موجود ہے، وہاں پر بھی جو ہے کوئی کڑی سزا کا نظام موجود ہے۔ جب وہ واقعات وہاں کے سامنے نہیں آتے، مورال ڈاؤن اوپر نیچے ہوتا ہے، تب عوام جو ہے وہ پھر انہوں نے تو چیخنا ہے۔ جب ایک واقعے کی اطلاع مجھ تک نہیں پہنچتی ہے، چلو میں خبروں پہ نظر رکھتا ہوں، چیزوں پہ نظر رکھتا ہوں، عام آدمی گدا ریڈی والا کہاں اس چیز پہ نظر رکھتا ہے، عام فروٹ فروش جو ہے وہ کہاں اس چیز پہ نظر رکھتا ہے، لیکن خدا کے لیے یار اب یہ ملک جو ہے، یاد رکھیے یہ ملک عام آدمی کا ہے۔ عام آدمی اگر یہاں پر ہے تو زندہ ہے اور سلامت ہے، اگر عام آدمی یہاں پر نہیں ہے تو اس ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس ملک کے اندر رول آف لا ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، تب یہ ملک چلے گا۔ آپ ڈی پی او پاک پتن کے پیچھے نہ تھے، آج یہ دوسرا واقعہ نہیں ہونا تھا۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی وکیل ایسا واقعہ کرے، کوئی ڈاکٹر ایسا واقعہ کرے، کوئی وزیر ایسا واقعہ کرے، کوئی جنرل کرنل کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ کرے، سزا بلا تخصیص فوری طور پہ ہونی چاہیے، فوری طور پہ مقدمات درج ہونے چاہیے، فوری طور پہ گرفتاری ہونی چاہیے، جیسے ایک عام گدھا ریڈی والے کی ہوتی ہے، جیسے عام پھل فروش کی ہوتی ہے، جیسے عام چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، جیسے عام کمزور لوگوں کی ہوتی ہے۔ جب طاقتوری سب میں کھڑے ہوں گے پھر ہم مانیں گے کہ آپ نے درست اقدامات۔ توقع کرتا ہوں کہ ایسی مجرمانہ ذہنیت کے خلاف ضرور کارروائی کی جانی چاہیے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت